اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الناس پڑھیں گے، پہلے تھوڑی سی عربی گرامر کے ساتھ اور پھر تھوڑی سی تفسیر۔ کل کہہ دیجئے، یہ صیغہ امر ہے۔ میں نے بتایا تھا قاوالا اس نے کہا، ضربا کی طرح۔ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے۔ تقولو سے جب صیغہ امر بنانا ہے تو پہلا سٹیپ ہے کہ پہلا حرف نکال دو، قولو بن گیا۔ دوسرا سٹیپ تھا آخری حرف کو ساکن بنا دو، قول۔ پھر قول کو پڑھا جاتا ہے کل، کیونکہ وہ حروف علت واو ہے نا، تو واو کی وجہ سے قول کو شارٹ فارم میں کر کے کل کہہ دیا۔ تو کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ آوازہ اس نے پناہ مانگی، یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے یا مانگے گا۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بربی جو رب اپنے رب کے ساتھ، بربی جو رب ہے، الناس لوگوں کا، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے۔ مالک الناس مالک بادشاہ جو بادشاہ ہے، الناس لوگوں کا۔ الہ الہ کہتے ہیں معبود کو، لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو وہی ہے الہ الناس جو معبود ہے لوگوں کا۔ من شر اس شر سے، الوسواس وسواس کہتے ہیں وسوسے ڈالنے والا۔ یہ اصل میں بہت جو صیغہ مبالغہ ہے نا، بہت زیادہ کام کرنے والا، رحمان فعلان اسی کے وزن پہ وسواس، بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا۔ من شر الوسواس بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس پیچھے ہٹنے والے کے شر سے۔ یہ سورہ آخر اس پارے میں ہی ہے، فلا اقسم بالخنس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، خنس جو پیچھے ہٹتا ہے، الخناس جو پیچھے ہٹتا ہے۔ الذی یہ وہ ہے، یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے، وسوسہ اس نے وسوسہ ڈالا، یوسوسو وہ وسوسے ڈالتا ہے یا ڈالے گا۔ ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، بالکل اسی طرح۔ الذی وہ جو، ایک بندے کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے نا الذی، الذی وہ جو، یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، فی کا مطلب میں، صدور صدر کہتے ہیں سینہ، صدور اس کی جمع، صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی جنات سے بھی ہے، والناس اور لوگوں سے بھی ہے۔ محاورہ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے جو لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس پیچھے ہٹنے والے، وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس جنات سے بھی ہے اور لوگوں سے بھی۔ تھوڑی سی تفسیر بھی کر لیتے ہیں۔ سورہ فلق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پراپرٹی رب بیان ہوئی تھی، اور اس کے بعد دنیاوی شر سے، یہ جتنے بھی شر تھے نا، مخلوق کا شر ہو، رات کے اندھیرے کا شر ہو، یا جادو کا ہو، یا حاسد کا شر ہو، یہ شر جو تھا یہ ہمیں دنیاوی نقصان پہنچا سکتا ہے نا، ہمیں جو بھی تکلیف پہنچے گی، جو مخلوق کی طرف سے کسی نے کاٹ لیا، یا پھر جادو کا شر ہوگا، ہم بیمار رہ لیں گے، اس طرح کا جو بھی یہ حاسد جو ہمیں نقصان پہنچا دے گا، وہ تمام شر دنیاوی شر ہے جس سے ہمیں دنیاوی نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن یہ جو شیطان ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، یہ ہمیں آخرت کا نقصان پہنچاتا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کا نقصان بہت چھوٹا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تین پراپرٹیز بیان ہوئی ہیں۔ رب الناس لوگوں کا رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والا، جو بچپن میں جب بندہ انسان پیدا ہوتا ہے تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اسے کمال تک، بدرجہ کمال تک، انتہا تک، یا بہترین صورت تک پہنچنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو پرووائڈ کرتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود۔ تین پراپرٹیز بیان کر کے کہا کہ میں وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی نیکی کر کے ہٹتا ہے شیطان فوراً اس کے نزدیک آ جاتا ہے۔ اس طرح اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کے پیچھے، کسی کو کوئی کام کروانا ہو نا، آپ اس کے پیچھے مسلسل پڑو گے تو وہ آپ کا کام نہیں کرتا، لیکن جب آپ اسے ایک دفعہ کہتے ہو کہ آپ کا کام کرے، پھر کچھ دیر رک جاتے ہو، پھر کہتے ہو، تو اس سے اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی ایسے کرتا ہے، وہ بھی کبھی آپ کو وسوسے ڈالتا ہے اور کبھی پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور وسوسے کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں دل میں برا خیال ڈالنا۔ شیطان آپ کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے، سب سے پہلے آپ کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، نیکی سے دور بھگاتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن جب آپ گناہوں سے بچتے ہو، نیکیوں کی طرف چلتے ہو، پھر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھی چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھی کر لینے چاہیے۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچ جاتے ہو اور نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہو، تو پھر وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ آپ کی نیکیاں کسی طرح ضائع کروا دے۔ آپ کے دل میں ریاکاری ڈالے گا، بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو بڑا نیک ہے، اس طرح ریاکاری کے ذریعے، نہیں تو پھر تکبر کے ذریعے کہ تو نیک ہے تو لوگوں سے زیادہ ہی نیک ہے، تو وہ بڑا ہے، لوگوں سے تیرا درجہ زیادہ ہو گیا ہے،
تو اس وجہ سے لوگ اس کے دل میں تکبر ڈال دے گا، اسے اس کا نیکیاں ضائع کروانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اس سے بھی بچ جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو اس کے خلاف کرتا ہے، اور پھر اسے غصہ دلاتا ہے کہ جب لوگ تیرے خلاف ہے تو ان کی ہدایت کی کوشش کر رہا ہے، تو ان کے لیے یعنی ان کو تبلیغ کر رہا ہے، انہیں قرآن پاک پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو اس کے خلاف ابھار کے، اسے لوگوں کے خلاف ابھار کے اس طرح فساد کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ ان تمام وسوسوں سے بچ جائے، اس کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں، اب وہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف جنات نہیں ہوتے، من الجنۃ والناس، جنات بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ شیطان بھی ہوتے ہیں جو دل میں وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں آ کے الٹے سیدھے وسوسے ڈال دیتے ہیں، الٹی سیدھی قرآن پاک سے ترجمہ کر کے، مطلب غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں الٹا سیدھا وسوسہ ڈال دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو یہ ہے ہی نہیں، تم تو ایسے ہی کر رہے ہو، اس طرح۔ تو یہ وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی۔ آج سورہ ناس، اس کے بارے میں سورہ فلق سورہ ناس موعوذتین تھی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو بندہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، ہر قسم کے شر سے پناہ دینے کے لیے۔ تو اس کو صبح شام پڑھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔